السلام علیکم. گڈ مارننگ، آداب. پچھلے دنوں امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز، جو خود یہودی ہیں لیکن اکثر اسرائیل کی نکتہ چینی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بنجامن نتنیاہو کی قیادت میں اسرائیل ایک ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کنٹری بن چکا ہے، یعنی مذہبی انتہا پسند ملک بن چکا ہے. تو یہ تو خیر کافی واضح ہے. اور اسی طرح سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پاکستان چاہے کوئی وزیر اعظم چاہے نہ چاہے، پاکستان کافی عرصے سے ایک مذہبی انتہا پسند ملک یعنی ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کنٹری بن چکا ہے. دونوں ملکوں میں کافی چیزیں سملر ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دونوں کا وجود تقریباً ایک ہی وقت میں ہوا، پاکستان 1947 اور اسرائیل 1948 میں. دونوں کی جو قیادت تھی وہ سیکولر تھی، یعنی مذہب کے نام پہ ملک بنایا گیا، پاکستان اسلام کے نام پہ، اور اسرائیل اس کے اپنے یہودیوں کے لیے. لیکن دونوں کی جو قیادت تھی وہ تھی سیکولر. لیکن رفتہ رفتہ دونوں میں جو مذہبی قوتیں تھیں وہ طاقت پکڑتی گئیں اور سیکولر فورسز کمزور ہوتی گئیں. اب دونوں میں ہی مذہبی انتہا پسندی کا غلبہ ہے. برنی سینڈرز نے یہ بھی کہا کہ میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں: ٹو مینی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دی اسرائیل آف ٹوڈے از ناٹ دا اسرائیل آف 20 to 30 years ago. کہ کافی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج کا جو اسرائیل ہے وہ 20-30 سال پہلے کا جو اسرائیل تھا وہ نہیں ہے، اور یہ بہت بدل چکا ہے. اٹ از اے رائٹ ونگ کنٹری increasingly becoming a religious fundamentalist country where you have some guys in office who believe that God told them that they have a right to control the entire area. کہ یہاں پہ اسرائیل میں ایسے لوگ اب قیادت میں ہیں جن کو کہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ زمین دی تھی، پورے زمین پہ انہیں حق دیا تھا. بہرحال تو اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ کی مدد سے یقیناً. جیسا کہ اب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ ہر سال اسرائیل کو $3.5 بلین کی فوجی امداد دیتا ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان کو جب افغانستان میں جنگ ہوئی تھی 1980s میں، تو امریکہ نے ایک پیکیج دیا تھا $3.2 بلین کا، جو کہ 4 سال میں ملنا تھا، اور اس وقت کے لیے وہ کافی سمجھا جاتا تھا. تو اسرائیل کو بہت سالوں سے ہر سال $3.5 بلین ملٹری ایڈ امریکہ کی طرف سے ملتی ہے. تو بہرحال اس کے نتیجے میں اسرائیل ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے. لیکن فوجی طاقت سے جو ہے پوری کامیابی کسی کو نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کر چکا ہے، ویتنام میں، افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے، پھر عراق میں بھی. بے شک کہ نہ امریکہ کوئی بیٹل ہارا نہ اسرائیل ہارے گا، لیکن جو جنگ ہوگی وہ ہارنا ممکن ہے. یعنی ساری بیٹلز کو جیت کے بھی ایک ملک جنگ ہار سکتا ہے. تو اسرائیل میں جو بھی کنٹراڈکشنز، جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ بالکل کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں. ایک طرف تو وہ حماس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس میں جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے نہ دنیا میں اسرائیل کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اندرون اسرائیل جو معاشرہ ہے وہ صرف ایک بات پہ ابھی متحد ہے کہ حماس کو ہم نے تباہ کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ہر چیز میں وہاں پہ بہت ہی سخت آپس میں اختلافات ہیں. اور ابھی ایک بڑا اختلاف یہ کھڑا ہوا ہے کہ اسرائیل میں جو مذہبی رجحان کے جو لوگ ہیں، یعنی انتہائی جو مذہبی لوگ ہیں، جنہیں جو کہ یوں کہیں کہ وہاں کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہودیوں کا جو مدرسہ ہے جسے کہتے ہیں یشیوا، اس کے جو طالب علم ہیں، انہیں جو مراد حاصل ہیں اس میں یہ ہے کہ انہیں فوجی
جو ڈیوٹیز ہیں جو سب کے لیے وہاں پہ لازم ہے اسرائیل میں، اس سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ اور یہ پالیسی بنی تھی، اسرائیل جب بنا تھا اس کے فوراً بعد، اس وقت صرف 400 اس طرح کے طالب علم تھے، یہ شیوا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جنہیں، یعنی وہاں کے جو مکتب ہیں یہودیوں کے اس میں پڑھتے تھے، اور ان کا کام تھا کہ آگے چل کر یہودیوں کے مولوی بننا۔ تو یہ 400 تھے، اور ان کے لیے ایگزمپشن دی گئی تھی کہ انہیں فوجی فرائض نہیں انجام دینے، جو کہ ہر اسرائیلی کے لیے چند سال کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ پالیسی چلی آ رہی تھی، اس پہ اعتراضات بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کئی جنگیں لڑ چکا ہے، اور اسرائیل کی تقریباً ساری آبادی جو ہے ان کے علاوہ وہ فوج میں اپنی کنسکرپشن کے دوران وہ حصہ لے چکی ہوتی ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی جو مدرسوں میں جا کے ان کے جو یشیوا اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے تھے۔ تو اب ان کی تعداد بڑھ کے تقریباً اسرائیل کی آبادی کے 12% ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی بھی اپنے آپ کو مستثنیٰ رکھنا چاہتے ہیں فوجی ڈیوٹیز سے، اور باقی جو اسرائیل ہے جو جنگیں لڑتا ہے وہ اس سے بہت ناراض ہے۔ لیکن اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت کا جو سپورٹ ہے وہ انہی لوگوں سے ہے، تو وہ اس پالیسی کو بدلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ کرائسس جو ہے بہت ہی سیریس ہوتی جا رہی ہے، ابھی یہ پارلیمنٹ میں یہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اور اس معاملے میں جو یہ جو انتہا پسند جو ہیں مذہبی لوگ، وہ اتنے بزید ہیں کہ وہاں کا جو ایک چیف رہبر یہ اسحاق یوسف، اس نے یہ کہا کہ اگر یہ جو یشیوا کے اسٹوڈنٹس ہیں جو حاردیم جو انتہا پسند ہیں، یعنی مذہبی انتہا پسند، اگر انہیں مجبور کیا گیا فوجی ڈیوٹی انجام دینے کو، تو یہ اسرائیل چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے۔ تو یعنی کہ ان کی اسرائیل سے جو وابستگی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اسرائیل چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ فوجی ڈیوٹی وہاں پہ نہیں انجام دیں گے۔ تو بہرحال یہ اب اسرائیل جو ہے بہت ہی سیریس کرائسس میں ہے، اور دوسری طرف تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں جو کرائسس ہے وہ بھی بہت ہی سیریس ہے۔ یعنی دونوں ملک جو ہیں جو مذہب کے بنیاد پہ بنے تھے، سیکولر وہاں کی لیڈرشپ تھی، مذہبی انتہا پسندوں نے اب وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیئرنگ دیم سیلوز اپارٹ، کہ اندر سے وہ اتنے زیادہ کھچاؤ میں ہیں کہ جیسے کہ وہ پھٹ جائیں گے۔ یقیناً اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ مذہبی بنیاد پہ کوئی بھی ملک چلانا جو ہے نہ صرف کہ ناممکن نہیں ہے بلکہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی رجحان اب اسی طرف جا رہا ہے، دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اب جو اسرائیل کی جو غزہ میں جنگ ہو رہی ہے اس میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب اسرائیل ایک پاگل کتے کی طرح ہر طرف وہ کاٹ رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اور کوئی کامیابی اسے نہیں ہو رہی ہے، تو اور زیادہ وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا انجام اسرائیل کے لیے یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ ہی ہو لیوز بائی دا سورڈ ڈائز بائی دا سورڈ، کہ جو تلوار کے بلبوتے پہ جیتا ہے وہ تلوار سے ہی اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسرائیل ایک پاگل کتے کی طرح حرکتیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ایک پاگل انسان کی طرح ہی بیہیو کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور جس دن یہ جنگ ختم ہو، سوائے اس کے کہ وہ پوری طرح سے اسرائیل کے لیے کامیابی حاصل کر سکے، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ اپنے وجود کے لیے وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور جو بات ایک صاف ظاہر ہے وہ یہ کہ ایک ملک کے پاس کتنی بھی فوجی طاقت ہو، اس کے بلبوتے پہ وہ اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا کر کے ان کے ساتھ مستقل کا ایک تصادم کی حالت میں رہ کے وہ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ میں اس بات کا بہت پہلے سے قائل تھا کہ اسرائیل کا جو مستقبل ہے وہ کافی تاریک ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ اسرائیل سے بہت متاثر تھے کہ اس کی جو فوجی اور جو ٹیکنالوجیکل جو اس کی کامیابیاں ہیں
وہ ان کو بہت متاثر کرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی ملک ایسی بنیادوں پہ ابھی 21ویں صدی میں جو ہے وجود میں رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ کمپرومائز کرے، لیکن کمپرومائز کے موڈ میں اسرائیل کے لوگ اب نہیں ہیں۔ اچھا، فلسطینی جو ہیں اپنا حق وہ مانگتے رہیں گے اور انہیں کامیابی ہونی ہے۔ اب رہی عرب ملکوں کی بات، جہاں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی عرب ملک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی حکومت جو ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، بادشاہت ہے اکثر ملکوں میں، اور حالانکہ وہاں کی عوام بہت زیادہ فلسطین کے حق میں ہے، لیکن وہاں کی حکومتیں نہیں ہیں۔ وہ بھی وقت آئے گا کہ وہاں پہ بھی حکومتیں بدلیں گی اور وہاں پہ بھی جمہوری نظام آئے گا، یعنی کم از کم ایسے نظام جس میں کہ الیکشن کے نظریے حکومتیں آئیں، تو پھر وہ حکومتیں بھی جب فلسطین کا ساتھ دینے لگیں گی تو پھر اسرائیل کے لیے مسائل ایسے ہو جائیں گے کہ اس سے نکلنا اس سے مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ امارات، سعودی عرب، اردن اور مصر، یہ سارے جو ہیں فلسطین کے معاملے میں کافی حد تک اسرائیل کا ہی ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی صورتحال بدلنے والی ہے۔ تو اس کا اختتام آج کا میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ جو ملکیں بنے تھے دو مذہبی بنیادوں پہ، دونوں بہت شدید دباؤ میں ہیں۔ دونوں کی پہ جو دباؤ ہیں ان کی نوعیت ذرا مختلف ہے، لیکن معاملہ برابر سے گمبھیر ہے، اور دونوں کا ہی کسی حد تک انحصار امریکہ کی مدد پر ہے، اور یہ انحصار جو ہے اب ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔